الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه نهى عن طباع السهام حتى تقسم رواه الدارمي صدق الله وصدق رسوله الكريم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راوی کہ آپ نے تقسیم سے پہلے حصوں کے بیچنے سے منع فرمایا۔ دارمی۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں جو لفظ ہے طباع السہام، تو اس سے مراد ہوتا ہے سہام حصہ۔ تو بعض اوقات پراپرٹی ہے، مال غنیمت ہے، بزنس ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس میں اگر ایک سے زیادہ شرکت ہے، ایک سے زیادہ شریک ہیں، کاروبار ہے یا اولاد ہے، جیسے باپ فوت ہو گیا، ترکہ ہوگی زمین، اب ایک تنگ ہوتا ہے، وہ بیچنا چاہتا ہے، تو اب وہ کہتا ہے میرا حصہ دو، اس کو حصہ نہیں دے سکتے، نہیں دیتے، تو وہ بیچ نہیں سکتا جب تک اس کا حصہ اس کے پاس نہ آئے اور اس پہ اس کا قبضہ نہ ہو جائے، چونکہ اب وہ قبضہ ان کا جو ہے مشترکہ ہے۔ کیونکہ جو بیع و شرع ہوتی ہے، مراد بیچنا، خرید و فروخت جسے کہتے ہیں، بیع نامہ ہم کہتے ہیں، بیانہ عرف عام میں کہتے ہیں، لفظ ہوتا ہے بیع، با یا عین، بیع نامہ، یعنی خرید و فروخت، یہ عربی کا لفظ ہے۔ تو جب تک مال پہ قبضہ نہ ہو جائے، زمین ہے یا پیسہ ہے یا کوئی بھی چیز ہے، بینک بیلنس ہے یا مشترکہ کاروبار ہے یا کہیں کسی جگہ بھی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، تو جب تک حصہ نہ مل جائے وہ بیچ نہیں سکتا۔ اس کو منع فرمایا گیا ہے کہ تم یہ نہ بیچو، اس سے پھر کئی جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ جو حصہ بیچ دے، زمین جیسے فرنٹ ہے، مارکیٹس ہیں، فرنٹ کی دکانیں ہیں، تو وہ اعلیٰ دکانیں سے یقیناً بیچے گا، پیچھے کی ویلیو کم ہوتی ہے۔ تو اس طرح سب سے پہلے تو یہ کہ تقسیم کرے، وہ تقسیم پہ بھی جھگڑے ہوتے ہیں، تو تقسیم کر کے اپنا حصہ وصول کرے، جو اس کے حصے میں آتا ہے وہ اس سے وہ بیچ سکتا ہے آزادی کے ساتھ۔ جہالت ہوتی ہے، پھر جھگڑے زور پکڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ قتل کی نوبت بھی آ جاتی ہے، خاص طور سے زمینوں کے جھگڑوں میں جو جدی پشتی چلی آ رہی ہوتی ہیں، تو جھگڑا پیدا ہونے کا قوی امکان ہوتا ہے۔ اس لیے مکان ہے، دکان ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اس کا حصہ بیچنا منع ہے جب تک کہ وہ حصہ تقسیم ہو کر اس کے پاس نہ آ جائے اور اس کا قبضہ نہ ہو جائے، اس کا مکمل اس کے اوپر ہولڈ نہ ہو جائے۔ ایک اور چھوٹی سی میں بات کرتا چلوں، ہوتا یہ ہے کہ جیسے آج کل ہمارے ملک میں سکیمیں بن رہی ہیں، اب ایک فائل ہے، وہ فائل نہ جانے کتنے ہاتھوں کو بک جاتی ہے، اب وہ فائل کا ہر ہی مالک ہوتا ہے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، یہ سلسلہ اچھا نہیں ہے، یہ منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ اس نے ابھی جسٹ کچھ پیمنٹ کی ہے اور اس کو فائل دے دی گئی ہے،
ابھی تک جب تک وہ پوری پیمنٹ نہیں کرتا اس کے اوپر قبضہ اس کا نہیں ہوتا. یا بیانہ ہے، بے نامہ جسے کہتے ہیں، تو اس نے بیانہ کیا، وہ بیانے پہ جو ہے جائیداد نہیں بیچ سکتا، چونکہ جب تک وہ پوری پیمنٹ نہیں کرے گا اس کے اوپر اس کا قبضہ نہیں ہوگا. تو جب قبضہ نہیں ہوگا حالات کا کیا پتہ ہے آگے. اب وہ بیچ دے، اب وہ جب بیچ دے وہ فوت ہو جائے، اس کی اولاد مانے ہی نہ، وہ کہ یہ تو مارا ہے جی، پیمنٹ ہو گئی تھی، لکھا نہیں گیا. تو اس لیے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت میں اتفاق رکھنے کے لیے، سکون رکھنے کے لیے ایسی چیزوں سے منع کر دیا ہے کہ جو چیز تمہاری ملکیت نہیں ہے، جس پر تمہارا بھی قبضہ نہیں ہوا، تم اس کو مت بیچو، تقسیم سے پہلے کوئی چیز تم نہ بیچو. اللہ رب العالمین ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع عطا فرمائے، اور دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.